بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 18ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 18، عنوان دوسری آگ۔ آگ آگ آگ، ہر طرف ایک شور مچا تھا۔ گھر کا ایک ایک فرد پریشان تھا، ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، لیکن صدر خاندان جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ جس کام میں لگے تھے دل لگائے اسی میں مشغول رہے۔ ذرا اس بات کا خیال نہ کیا کہ آگ کے شعلے دم بھر میں بڑھ کر ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ گھر والے تھے کہ چیخ چیخ کر ان کو خبردار کر رہے تھے۔ ایک ایک شخص آواز دے رہا تھا، اٹھیے، نکلیے، بھاگیے، آگ بڑھ رہی ہے، مگر وہ اللہ کے بندے اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلے۔ آخر لوگوں نے آگ بجھائی تو گھر والوں کی جان میں جان آئی۔ سب اپنے بزرگ کے پاس سمٹ آئے، مگر وہ بدستور نماز پڑھتے رہے اور اطمینان سے اپنی نماز پوری کر کے پلٹے۔ گھر والوں نے کہا، ہم چیختے رہے، آپ نے ذرا توجہ نہ دی، سارے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے جواب دیا، ایک دوسری آگ کے خیال نے اس طرف میرا دھیان جانے ہی نہ دیا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو دل کہیں ہوتا ہے، نظر کہیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ بس فرض ٹالنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے ایک طرف ہو کر نماز پڑھی اور آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ انہیں سن کر بڑا تعجب ہوا، تعمیل حکم میں اٹھے، جا کر نماز پڑھائے۔ آ کے بیٹھے ہی تھے کہ پھر سوال ہوا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، نہیں، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ جب تیسری مرتبہ واپس کرنے پر بھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھلایا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دل جما کر ایک ایک رکن ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نماز خوف سے پڑھی جاتی ہے، یہ غلامانہ بندگی ہے کہ ڈر کے مارے نیکی کی جاتی ہے۔ ایک نماز صلے کی خاطر پڑھی جاتی ہے تاکہ جنت میں جگہ ملے، یہ تاجرانہ عبادت ہے کہ لالچ کے مارے نیکی کی جاتی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو صرف شکرانے اور تحدیث نعمت کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو تو یہ خیال رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ عرض کیا گیا، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے یا رسول اللہ؟ ارشاد ہوا، یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ مضمون میں دوسری آگ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دوسری آگ کیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دہکتی آگ ہے جس میں گنہگار ڈالے جائیں گے۔ سورہ نبا میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سرکش کون ہے؟ سورہ نساء کی 14ویں آیت میں ہے، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہی قہار بھی ہے، وہی منتقم بھی ہے۔ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ ہمیں فوراً ہی توبہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، بہت عجلت میں، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے اور نیک اعمال کے لیے حریص بن جانا ہے۔ توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کو ناراض کیے مر گئے،
اللہ کے حبیب کو ناراض کیے مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے، سب مر جائیں گے ایک دن، یہیں سے وہ نیک اعمال لے کر جانا ہے جو یوم جزا میں کام آئیں گے، جب نیکیوں کی کمی کا شدت سے احساس ہوگا۔ میزان عمل میں پریشان ہوں گے، ہراساں ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، نیکی کی تلاش ہوگی، کہاں سے لائیں گے اس وقت نیکی؟ کون دے گا اس وقت نیکی؟ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں اپنی اولاد کو کچھ دے سکے گی، نہ اولاد ماں باپ کی کوئی مدد کر سکے گی۔ سوچئے اس وقت کیا ہوگا؟ سوچنے بیٹھے تو سوچنے کو بہت کچھ ہے۔ سوچئے جب مرض الموت میں بے بس پڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سوچئے عالم نزا میں کیا ہوگا؟ سوچئے جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ سوچئے جب چار کاندھوں پر جا رہے ہوں گے تو کیا معاملہ چل رہا ہوگا؟ سوچئے اندھیرے میں ڈوبا عالم ہوگا، سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ سوچئے خدا نخواستہ قبر آگ سے دہک جائے گی تو کیا ہوگا؟ سوچئے خدا نخواستہ قبر میں سانپ بچھو ڈسیں گے تو کیا ہوگا؟ جوانی کے نشے میں چور جوانیوں، سوچو کہ جب جوانی گل جائے گی تو کیا ہوگا؟ عیش پرست بوڑھو سوچو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ دوسری آگ ناقابل برداشت ہوگی۔ جہنم کا تصور کیجئے جہاں صرف آگ ہی آگ ہوگی، گرمی شدید ہوگی، دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ شدت لیے آگ کے بھڑکتے ہوئے ستون ہوں گے، اور آگ کی زنجیروں میں لپٹے جہنم کی لامتناہی گہرائیوں میں گرتے ہوئے جسم ہوں گے۔ اندوہناک چیخ و پکار ہوگی، اذیتناک درد و تکلیف ہوگی، وہاں بھی تمام محسوسات ہوں گے۔ پیاس ایسی ہوگی کہ جس کی سختی کا اندازہ مشکل ہے، خون پیپ ہوگا جو دوزخیوں کے زخموں سے انہیں ملے گا، اور پانی کھولتے ہوئے لاوے سے زیادہ گرم ہوگا۔ بھوک کی تڑپ ہوگی تو زخموں کی غلاظت خاردار جھاڑ اور گلی سڑی جلد غذا ہوگی۔ حرام لقمہ کھانے والوں سوچو وہ کیسی غذا ہوگی، رشوت خورو سوچو وہ کیسی غذا ہوگی، بددیانت تاجروں سوچو وہ کیسی غذا ہوگی، منافع خورو سوچو وہ کیسی غذا ہوگی، خائن حکمرانوں سوچو وہ کیسی غذا ہوگی، اندھے قانون دانوں سوچو وہ غذا کیسی غذا ہوگی، وہ جگہ کیسی جگہ ہوگی، وہ اذیت کیسی اذیت ہوگی۔ جان لو کہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کا در کھلا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم کو ہر برائی، ہر گناہ سے بچا، یا اللہ ہم کو اپنے غصے اور ناراضگی سے بچا، یا اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے تیرا قہر، یا اللہ ہم سہ نہیں پائیں گے تیرا غضب، یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا، یا اللہ جہنم کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، یا اللہ ہم ایک پل ایک لمحہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا اللہ ہم کو بچا لے جہنم کی آگ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ اگر تو نے حساب لیا تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے، یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا، یا اللہ بلا حساب کتاب بخش دینا، یا اللہ بلا حساب کتاب بخش دینا، یا اللہ سزا نہ دینا، معاف کر دینا، یا اللہ سزا نہ دینا، معاف کر دینا، یا اللہ سزا نہ دینا، معاف کر دینا۔ ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، ہم سے عفو درگزر کرنا۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں تو بہت سے لوگوں کو بخشے گا، یا اللہ ہم سب کو بھی بخش دینا، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دینا، یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے، بخش دینا، تو ارحم الراحمین ہے، بخش دینا، تو رحیم و کریم ہے، بخش دینا۔ آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا غفور الرحیم، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔